بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر اصطلاحات حدیث کی۔ حدیث کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قولی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل فعلی حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ قول سے، جیسے اس کا قول ہے، فلانے کا قول ہے، اس سے قولی حدیث ہو گئی۔ آپ نے جو عمل فرمایا وہ فعلی حدیث ہو گئی، اور آپ نے جس چیز کی اجازت دی وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں حدیث کی 4 قسمیں، بلکہ 5 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوگی مرفوع حدیث۔ ٹھیک ہے، اب جو مرفوع حدیث ہے اور ہے موقوف حدیث۔ ٹھیک ہے، پھر ہے ایک احاد اور ایک ہے متواتر۔ ٹھیک ہے، پھر آگے آ جاتی ہیں حدیث کی مقبول اور غیر مقبول۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس حدیث میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حدیث بیان کرے، مرفوع کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں کسی بھی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہو، ٹھیک ہے، وہ مرفوع کہلائے گی۔ اچھا جی، موقوف حدیث کون سی ہوگی؟ جس حدیث میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر حدیث بیان کرے یا اپنے خیال کا اظہار کرے، موقوف کہلاتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، اپنا خیال اظہار کیا گیا کہ شاید ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، یہ موقوف ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں زیادہ اوتھینٹک مرفوع حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری احاد۔ احاد میں کیا ہے؟ جس حدیث میں راوی یعنی بتانے والا، ٹھیک ہے، بتانے والا راوی، ٹھیک ہے، راوی تعداد میں متواتر حدیث کے راویوں سے کم ہو، احاد کہلاتی ہے۔ احاد کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ جو بتانے والے ہیں نا، ان کی تعداد جو کنٹینیوٹی ہے حدیث کے راویوں کی ان سے کم ہو، یعنی تھوڑے ہوں بتانے والے، وہ احاد حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور متواتر کون سی ہے؟ یہ والی جو انہوں نے یہ بتایا ہے، جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو، متواتر کہلاتی ہے۔ یعنی اتنے راوی ہوں بتانے والے کہ جھوٹ بات ہونے کا چانس ہی نہ ہو، وہ متواتر کہلاتی ہے۔ اچھا، اب بات ہو گئی حدیث ایسی جو مقبول ہے اور غیر مقبول ہے۔ مقبول حدیث وہ ہوتی ہے جس حدیث میں راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو، مقبول کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جو بتانے والے ہیں نا وہ دیانت دار ہوں اور سچ بولنے والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ مقبول حدیث کہلائے گی۔ اور غیر مقبول کون سی ہوگی؟ جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی مشتبہ ہو، غیر مقبول کہلاتی ہے۔ مطلب ایسے راوی ہوں جس میں کوئی ایک آدھ راوی ایسا آ گیا ہو جس کی دیانت میں لوگوں کو شک ہو کہ یہ دیانت دار نہیں تھا، اور کسی کی سچائی پہ شک ہو کہ ہاں بھئی اس کی سچائی صحیح نہیں ہوتی تھی، یہ تھوڑا سا اپنی طرف سے بات ملا دیتا تھا، ایسی حدیث غیر مقبول کہلاتی ہے۔ پھر ایک طرح کی حدیث ہے جو مقبول ہے، اس میں 2 طرح کی قسمیں ہیں، حسن اور صحیح۔ ٹھیک ہے، حسن حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظے میں کم ہوں، باقی شرائط وہی ہوں، حسن کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو صحیح حدیث ہے نا تو ان کی نسبت حافظے میں کم ہوں، وہ حسن کہلائے گی۔ اور صحیح حدیث کون سی ہوگی؟ جس حدیث کے راوی ثقہ پرہیزگار اور قابل اعتبار حافظہ کے مالک ہوں اور سند متصل ہو، صحیح کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ان کے جو راوی ہیں وہ پرہیزگار بھی ہوں اور قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں، یعنی ان کے حافظے میں کوئی وہ نہ ہو، مطلب کوئی شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہوں گی۔ اور جن میں تھوڑا بہت حافظے میں تھوڑی کمی ہو اور باقی شرائط وہی ہوں، ان کو ہم حسن حدیث کہلائیں گی۔ اب جو غیر مقبول ہیں ان کی قسمیں ہیں
ضعیف حدیث، ٹھیک ہے. اور ضعیف میں پہلی ہے معلق، پھر ہے منقطع، پھر ہے مرسل، پھر ہے معدل، پھر ہے موضوع، پھر ہے متروک، پھر ہے شاذ، پھر ہے منکر. اچھا جی. معلق حدیث کون سی ہے؟ ضعیف وہ ہیں جن کے راویوں میں نا کوئی ایک آدھ جھوٹ والا ہو، کوئی ایک آدھ ویک بات کرنے والا ہو، یعنی کہ صحیح مطلب کوئی بھی پرابلم حافظے والا نہ ہو. معلق حدیث وہ ہے جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں، یعنی کہ مطلب منقطع ہو، مطلب پراپر بتانے والے نہ ہوں. اور منقطع حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کا ایک یا سارے راوی مختلف مقامات سے منقطع ہوں، یعنی کہ پتہ لگے کہ وہ فلانی جگہ پہ تھے تو وہ پھر وہاں سے وہاں نہیں رہے، پھر کہیں اور چلے گئے، یعنی منقطع ہو رہا ہو سلسلہ. مرسل جس حدیث کا راوی آخر سند سے ساقط ہو، یعنی رک گیا ہو، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا نام نہ ہو، یعنی تابعی سے پہلے جو صحابی تھے نا ان کا نام نہ ہو، پھر تابعی کا نام آ گیا ہو. کیونکہ پہلے آپ دیکھیں نا انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اس طرح کر کے آتا ہے سلسلہ. اور معدل حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کے دو یا دو سے زائد راوی اکٹھے سند کے درمیان سے منقطع ہوں، ایک دو اندر سے غائب ہوں. موضوع حدیث کون سی ہے؟ جس حدیث کے راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، وہ موضوع حدیث ہے. متروک جس حدیث کے راوی پر صرف جھوٹ کی تہمت لگے لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت نہ ہو، وہ متروک ہے. شاذ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی اور ضابطہ کی مخالفت کرے. منکر جس حدیث کا راوی واہمی یا فاسق یا بدعتی ہو، وہ منکر حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اصطلاحات کتب ہیں، یعنی کہ صحاح سنہ، یعنی صحاح وہ ہیں صحیح حدیث جو ہیں. حدیث کی 6 کتب بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کو غلبہ صحت کی بنا پر صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیں صحاح ستہ. جامع حدیث جس حدیث میں اسلام کے متعلق تمام مباحث، عقائد، احکام، تفسیر، جنت دوزخ وغیرہ موجود ہوں، جامع کہلاتی ہے. سنن جس کتاب میں صرف احکامات کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، سنن کہلاتی ہے. مثلاً سنن ابی داود. پھر ہے جی مسند جس کتاب میں ترتیب وار ہر صحابی کی احادیث ایک جا کر دی گئی ہوں، مسند کہلاتی ہیں. مثلاً مسند احمد. پھر ہے جی مسترج جس کتاب میں ایک کتاب کی احادیث کسی دوسری سند سے روایت کی جائیں، مسترج کہلاتی ہیں. مثلاً مسترج الاسماعیلی البخاری. پھر ہے جی مستدرک جس کتاب میں ایک محدث کی قائم کردہ شرائط کے مطابق وہ احادیث کا جمع کی جائیں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں درج نہ کی ہوں، مستدرک کہلاتی ہیں. مثلاً مستدرک حاکم. پھر اربعین جس کتاب میں 40 احادیث جمع کی گئی ہوں، اربعین کہلاتی ہیں. مثلاً اربعین نووی. ٹھیک ہے. تو اربعین نکلا ہی ربع سے، ربع چار کو کہتے ہیں اور اربعین 40 کو کہتے ہیں.